ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کی، آمین۔ جو وظیفہ آج لے کر آئی ہوں وہ آپ کی خوشیوں کی ضمانت ہے، کیونکہ جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ جن لڑکیوں کی شادیاں رکی ہوئی ہیں یا جن لڑکیوں کو طلاق ہو گئی ہے یا جو لڑکیاں اپنے میکے آ کر بیٹھ گئی ہیں تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت 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 سے بھی زیادہ مجرب ترین ہے، اتنا کہ یہ دنوں میں کام کر دیتا ہے، گھنٹوں میں کام کر دیتا ہے، اس پہ مہینے اور سال نہیں لگتے، یہ گھنٹوں میں کام کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، وظیفے کی زیادہ وہ نہیں ہے، پڑھنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو یہ آپ کے لیے بس ہو جائے گا، آپ کے لیے یہ پورا ہو جائے گا۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے کیونکہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ درود شریف ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ہے، ان پر سلام ہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی، کیونکہ اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہوگا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ تو ایک تو درود شریف جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم بیچتے ہیں، ان پر درود السلام بیچتے ہیں تو اس کا ہمیں الگ سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں نعمتیں نازل کرتے ہیں اور ہمارے درجات بھی بلند کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہو گیا، دوسرا استغفار جو چھوٹے چھوٹے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اس کی معافی مانگنے کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے، تو ایک طریقہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم دو کام ایسے کریں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، تو اس کے بعد اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگے، پہلے تو میں یہ جن لڑکیوں کے لیے دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھیں اور اپنے من پسند جہاں آپ کی مرضی ہو آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہاں ہمارے لیے بہتری کر، تو اللہ تعالیٰ وہاں آپ کے لیے بہتری کر دیں گے اور آپ کی وہاں پر شادی ہو جائے گی۔ یا اگر آپ کے پاس رشتے نہیں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہو اس میں یہی مانگو کہ ہمارے لیے نیک رشتے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے نیک رشتوں کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی لڑکوں کے بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ رشتے نہیں آتے یا رشتہ نہیں ہو پاتا یا لڑکی نہیں مل پاتی اور یا اپنی محبت کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں یہ۔ اگر ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ یہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اس چیز کے لیے نہیں کر رہے ہو کہ آپ کسی کے ساتھ یارانے دوستانے بڑھاؤ گے، محبتوں کے وہ چیز بڑھاؤ گے اور پھر کچھ ٹائم بعد آپ اس کو چھوڑ دو گے۔ یہ میں اس چیز کے لیے میں آپ کو بالکل اجازت نہیں دیتی۔ یہ آپ اپنی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہو بالکل کیجئے، اپنی شادی کے لیے کریں، اپنی بہنوں کے شادی کے لیے کریں، اپنے بھائیوں کی شادی کے لیے کریں، ماں باپ اپنی بچوں کے شادی کے لیے کر سکتے ہیں، بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور ہاں اس میں ایک اور بات بھی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ آپ یہ کریں کہ نوکری کے لیے بھی آپ اسی وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نوکری کے لیے کرتے ہو تو اس کا طریقہ الگ ہے، اور اگر آپ شادی کے لیے کرتے ہو تو اس کا طریقہ الگ ہے۔ اور کریں آپ اپنی شادیوں کے لیے کریں۔ اگر کوئی میری بہنیں بیوہ بیٹی ہوئی ہے، ان کا کوئی آسرا نہیں ہے، وہ آسرا چاہتی ہیں تو وہ بھی اس وظیفے کو کرے۔ اور جو میری بہنیں طلاق یافتہ بیٹی ہوئی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے زندگی آگے بڑھانے کے لیے اچھے رشتے کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ یہ میری ایک بہن نے مجھے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ مجھے ایک وظیفہ دیجیے، تو میں یہ اس بہن کے لیے بھی دے رہی ہوں۔ اس سے آپ اگر اپنی کسی بیماری کے لیے بھی
اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے. تو آپ اپنی بیماری کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو نوکری کے لیے ہے اس کا طریقہ الگ ہوگا، جو شادی کے لیے ہے اس کا طریقہ الگ ہوگا. اچھا، مجھے اس وظیفے کا ایک میں بتانا چاہوں گی کہ ایک غیر مسلم لڑکی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کا وظیفہ کیا، کہ اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا انسٹا پر، اور مجھے بولا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے ایسا کوئی کلمہ دیجئے کہ میرے نا شادی بھی ہو جائے اور میری نوکری بھی لگ جائے. یہ میں نے اس کو دیا. میں نے بولا آپ غیر مسلم ہو، آپ کلمہ نہیں پڑھتے ہو. تو اس نے بولا ہاں مجھے آتا ہے، کلمہ پڑھنا بھی آتا ہے، میں آپ کا وظیفہ بھی پڑھوں گی، لیکن ایسا وظیفہ جو غیر مسلم پر بھی کام کرے. میں نے بولا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں. تو میں نے یہ وظیفہ نکالا، پھر میں نے اس کو دیا. اس نے مجھے میرے خیال سے 3 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو. اگر میری وہ بہن میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو اس نے 3 مہینے پہلے مجھے بتایا تھا کہ میں نے تقریباً 41 دن اس کو کیا، اور 41 دن میں میرا رشتہ بھی آیا. اچھا، اس نے بولے 2-3 رشتے آئے. تو پھر اس نے مجھے بولا کہ آپ اس کا میرے لیے حساب لگوا کے اور مجھے بتا دیجئے کون سا اچھا ہے رشتہ میرے لیے. تو پھر میں نے ان کو وہی والا جو استخارہ ہمارا ہوتا ہے میں نے کیا. پھر میں نے اس کو بولا کہ آپ کے لیے یہ رشتہ اچھا ہے. پھر اس نے بولا کہ اگر اچھا جو آدمی تھا اس کی جو نوکری تھی وہ کم پیسوں کی تھی. تو ابھی جو آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے، میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اپنے شوہر جو ابھی ہونے والے تھے. اور خیر 3 مہینے سے میرا اس سے رابطہ کوئی نہیں ہے، تو میں یہ نہیں بولوں گی کہ اس کی شادی ہو گئی. ہاں، ان کا وہ جو روکا شوکا وہ چیز ہوتا ہے وہ ہو گیا تھا. اور اس کی نوکری بھی لگ گئی تھی، اور اس کے شوہر کی بھی جاب تھی، لیکن وہ اس کی تنخواہ کم تھی. تو پھر اس نے اس کے لیے بھی کیا تو اس کی بھی تنخواہ بڑھ گئی. تو بہت خوشی ہوتی ہے اگر آپ لوگ ایسا کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہو. اور مجھے اس چیز کا بہت وہ ہوتا ہے. مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اگر آپ کا کام ہو جائے مجھے آپ بتا دو کہ ہمیں خوشی ہوئی آپ کے اس چیز سے، آپ کے اس کلمے سے ہمارا کام ہو گیا تو مجھے خوشی ہو جاتی ہے. بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور ہاں، اپنے دعاؤں میں مجھے اور میرے بچوں کو، میرے شوہر کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. جن کا بھی کام ہو جاتا ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. بس یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، ویسے بھی یہ درود شریف ہے، اگر وہ آپ نہیں بھی پڑھ لیتے ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ ایسا کیجئے کہ شادی کے لیے اس وظیفے کو کیجئے تو تعداد الگ ہے. 341 مرتبہ، 341 ٹائم. اور پڑھنا کیسے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ استغفر اللہ. یہ ایسے پڑھنا ہے. یہ ایک ہو جائے گا. پھر دوبارہ سے ہی ایسا پڑھنا ہے تو دوسرا دانہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شادی کے لیے ہے 341 مرتبہ، اور جو نوکری کے لیے ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے 500 مرتبہ. یا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو. تو اور 500 مرتبہ کا جو ہے وہ بہت مجرب ترین ہے. ہم نے بہت جگہ میں نے جن کو بھی دیا ہے تو نوکری اس چیز سے ان کو ملی ہے، اس وظیفے سے ملی ہے. تو کوشش کرے کہ اگر زیادہ پڑھ سکتے ہو اور اللہ کی طرف متوجہ کر کے پڑھ سکتے ہو تو بہت بہت اچھا ہے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے. آمین. بس سلام.